اٹل حقیقت ہے کہ جس کا آج تک دنیا میں کوئی انسان انکار نہیں کر سکا۔ دنیا میں اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرنے والے لوگ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ انبیاء کا انکار کرنے والے، کتابوں کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ آج تک نہ کوئی اس کا انکار کر سکا اور نہ آئندہ کر سکے گا، اور نہ ہی کوئی اس سے بچ سکا۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، کہ تم مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ کہ انسان کے اندر جو نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جو گناہ کرنے کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، ان کو ختم کر دو، کچل دو، مار دو، تو تمہیں کامیابی مل جائے گی، گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ مرنے سے پہلے موت کو یاد کرو۔ کبھی کبھار انسان کو تنہائی میں بیٹھ کر موت کو یاد کرنا چاہیے کہ میں نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، مجھے مر جانا ہے، میں نے سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ اور یہ موت ایسی چیز ہے کہ سارے تعلق، سارے ٹائٹل، سارے عہدے، سارے منصب یہ چھین لیتی ہے۔ انسان کا نام بدل جاتا ہے، انسان کا عہدہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا مقام اور منصب ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی حالیہ ایک دو دن پہلے آپ نے دیکھا ہمارے ملک کے سب سے طاقتور انسان کی موت ہوتی ہے، جو کہتا تھا کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں، جو کہتا تھا ہماری طاقت سے مت ٹکراؤ ورنہ کچلے جاؤ گے، اور اس کی ڈیڈ باڈی پارسل ہو کے آئی ہے۔ یہ ہے موت، جس کے آگے ہٹو بچوں کا شور ہوا کرتا تھا، جس کے آگے پیچھے سائرن بجاتی ہوئی گاڑیاں چلا کرتی تھی، آج بند کمرے میں اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفنایا گیا۔ اسے موت کہتے ہیں کہ موت سارے تعلق انسان سے چھین لیتی ہے، اس کا نام تک بدل جاتا ہے، اسے میت کہا جاتا ہے، اسے جنازہ کہا جاتا ہے، اس کے جسم کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں۔ وہ اولاد جس کے لیے انسان ساری زندگی تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، حاصل کرتا ہے کہ کما کے اپنی اولاد کو دوں، ایک گھنٹے کے لیے ایک بیٹے کو کہو اپنے باپ کے ساتھ اکیلا میت کے ساتھ کمرے میں بیٹھے، وہ نہیں بیٹھے گا، اس کو ڈر لگے گا۔ یہ موت ہے۔ وہ کہے گا مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، اس کو اٹھاؤ۔ اور ہم نے کئی واقعات اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھے ہیں، خود دیکھے ہیں، سنے نہیں ہیں۔ بڑے بڑے عہدیدار لوگ، بڑے بڑے منصب والے لوگ۔ میں یہاں آنے سے پہلے ایک بڑے ادارے میں، ایک مسلح ادارے میں، وہاں بھی 1 سال میں نے خطابت کی ہے، تو وہاں میں نے ایسے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں، وہاں کے لوگوں سے سنے ہیں کہ وہ فون کرتے ہیں کہ آؤ جی یہ ڈیڈ باڈی اس کو اٹھا کے لے جاؤ، ہمیں تو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب آئیں اٹھا کے لے جائیں، خود غسل دیں، خود کفن پہنائیں، خود دفن کر دیں۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے واقعات ہیں۔ اس کا نام موت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر اگر یہ تصور ذہن میں لائیں کہ ہم نے مرنا ہے، پھر دنیا میں جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں، جتنا بھی حرام کام ہو رہے ہیں، جتنا بھی حرام کمایا جا رہا ہے، جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، جتنے ظلم و تشدد ہو رہے ہیں، اگر یہ لوگ اس بات کا تصور کر لیں کہ ہم نے مرنا ہے، یہ جرائم ختم ہو جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دور کے ساتھ پولیس بڑھ رہی ہے، ہمارے مسلح ادارے بڑھ رہے ہیں، اور جرائم کو روکنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن جرائم ختم نہیں ہو رہے، بڑھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ پولیس کے بڑھنے سے، افراد کے بڑھنے سے، اسلحہ کے بڑھنے سے جرائم ختم نہیں ہوں گے جب تک مسلمانوں کے دل میں یہ خوف پیدا نہیں ہوگا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں موت آنی ہے۔ اس وقت تک انسان سے جرائم ختم نہیں ہو سکتے، پولیس سے نہیں ہو سکتے۔ پولیس کسی کی ہر ایک بندے کی رکھوالی نہیں کر سکتی، اس لیے دلوں پر محنت کی ضرورت ہے کہ دل میں
یہ داعیہ پیدا کیا جائے، یہ خوف پیدا کیا جائے کہ ہر انسان نے مرنا ہے۔ اور انسان اتنی غافل چیز ہے کہ آئے روز اس کے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، اس کے اپنے قریبی، اس کے ماں باپ کے اٹھتے ہیں، اس کے بہن بھائیوں کے اٹھتے ہیں، وہ خود دفن کر کے آتا ہے، واپس آتا ہے اور یہی سوچتا ہے یہ تو اس کے ساتھ ہوا ہے، یہ تو اسی نے مرنا تھا، میں نے تو نہیں مرنا۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے خطبہ میں پڑھی ہے، نعمتان فیہا مغبون کثیر من الناس الصحت والفراغ، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ، ایک صحت والی زندگی اور ایک فرصت کا مل جانا۔ صحت والی زندگی جس کو ملی ہوئی ہے وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، ابھی میں انجوائے کر لوں۔ انجوائے کے نام پر ہم نے ایسے کبیرہ گناہوں کو اپنے اوپر حلال کر رکھا ہے، ایسے نحوست والے گناہ، ایسے کبیرہ گناہ جو اللہ کی نظر میں انسان کو گرا دیتے ہیں، ہم نے ان کا نام رکھا ہوا انجوائے۔ تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں۔ حدیث میں آتا ہے صحت والی زندگی مل جائے، وہ ہر روز انسان کو اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے۔ شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے، آج تو عیاشی کر لیں، اب گئے بڑی لمبی زندگی پڑی ہے، پھر جا کے اللہ کو راضی کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، پھر نیک اعمال کر لیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر نیک اعمال کر لیں گے۔ تو یاد رکھیں جتنے لوگ قبروں میں پہنچ گئے ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ہم کل سے نیک بن جائیں گے، ہم کل سے اللہ کو راضی کر لیں گے، ہم کل سے توبہ کر لیں گے، لیکن وہ کل نہیں آئی اور وہ قبر میں چلے گئے۔ اور دوسری چیز ہے الفراغ، فرصت کے لمحات۔ اگر اس دنیا کی زندگی میں کسی کو فرصت کے لمحات ملیں تو انسان آج کل کے زمانے میں تو ویسے ہی اس کو موبائل پہ ضائع کر رہا ہے، ان فرصت کے لمحات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بھی لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اگر آج یہ فرصت ہے تو یہ ہمیشہ رہے گی، آج اگر یہ فرصت ہے تو یہ ہمیشہ رہے گی، آج کی فرصت کو ضائع کر رہے ہیں، کل فرصت ملے گی، کل وقت ملے گا تو ہم نیک بن جائیں گے۔ یہ بھی دھوکہ ہے۔ جو وقت ملتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا جائے، اس سے بڑی قیمتی بات اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت بہلول ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے اللہ والے تھے اور مجذوب قسم کے تھے۔ مجذوب کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا دنیا سے کٹا ہوا انسان، دنیا کی چیزوں کا پتہ نہ ہو، لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہوں، تو وہ مجذوب قسم کے تھے۔ ہارون رشید بادشاہ کا زمانہ تھا، تو ہارون رشید کی ان سے بڑی گپ شپ تھی، دوستی تھی، ان کو بلا لیا کرتا تھا گپ شپ کے لیے مجذوب سمجھتے ہوئے، اور اپنے درباریوں سے کہا تھا کہ جب مجھ سے ملنے آئے ان کو آنے دیا جائے۔ تو ایک بار وہ آئے ملنے کے لیے بہلول، تو بادشاہ کہنے لگا کہ بہلول